पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّاه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال
السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم آتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक हो। हम ये बाबरकत मनक़बतों का सिलसिला उस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। आज हम उस हस्ती के लिए जमा हुए हैं जिसके नाम के अल्फाज के अगर आराब गलत भी पढ़े जाएं तो हसीन बनता है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब सादिक अब्बास साहब से कि वो अपने मखसूस अंदाज में नजराना पेश करें। जनाब सादिक अब्बास ज़रा मिलकर बावाज़ बुलंद नारे सलावत। एक और सलवात का सहारा दे। आप सभी को जो है विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 मिसरे जो है बीबी ज़ैनब के सिलसिले से उनके हवाले से पेश कर रहा हूँ। देखिएगा कि दुखों से आज़ाद कर दिया उस असीरा ने,
دکھوں سے کر دیا آزاد اس اسیرہ نے، یہ معجزے ہے یقیناً ولی کی بیٹی کے۔ دکھوں سے کر دیا آزاد اس اسیرہ نے، یہ معجزے ہے یقیناً ولی کی بیٹی کے۔ وہ موڑ موڑ پر اسلام بانٹتی آئی، ابھی تو ہاتھ بندھے تھے علی کی بیٹی۔ اور 4 مصرے مولا عباس کی شان میں دیکھے کہ خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے۔ خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے، اور خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا، کٹے ہاتھ سے بھی مشکل کشائی جس کو آتی ہے۔ اور اگلے 4 مصرے دیکھے کہ مولا عباس کی پیاس کا ایک الگ مرتبہ ہے کہ وہ ایک واحد ایسے تھے کہ جو دریا تک گئے تھے اور انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، تو اسی کے سلسلے سے جو ہے آخری 2 مصرے پر جو ہے آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں کہ جو کیفیت ہے، جو شاعر نے جو کیفیت اس میں جو لکھا ہے، مطلب مولا سلامت رکھے انہیں، میرا خود کا پسندیدہ شعر ہے، میں بس پیش کر رہا ہوں کہ شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا، شاہ نے خالی یزیدیت کا کاسا کر دیا، اپنے پرچم کو ملنگوں کا دلاسا کر دیا، اور با وفا کے خشک ہونٹوں کو نہ چھو پایا فرات، حشر تک عباس نے پانی پیاس۔ اور اگلے 4 مصرے دیکھے کہ دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت، عزاداروں کو کم ظرفوں کا حاجت مند مت کرنا۔ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اولاد والے بیٹھے ہیں اور کل اٹھ کے جو اولاد والے ہوں گے تو ان کا یہ، میں سمجھتا ہوں ان کا یہ عقیدہ ہے، تو اگر عقیدہ بولے تو خاموش نہ رہیے گا کہ دلوں کے بادشاہ باب الحوائج ساقی حجت، عزاداروں کو کم ظرفوں کا حاجت مند مت کرنا، تیرا پنجہ میرے نسلوں کی سلامتی کی ضمانت ہے، تیرا پنجہ میرے نسلوں کے سلامتی کی ضمانت ہے، میرے غازی قیامت تک ہتھیلی بند مت کرنا۔ ایک سلوات کا سہارا دے۔ اور مولا سے اجازت لیتے ہوئی آقا حسین کی جانب جو ہے 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے، علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، اور حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جس سے سر اٹھا کے دیکھا ہے۔ اور 4 مصرے دیکھے مولا کی بارگاہ میں کہ عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، عشق شبیر ملا خود کو سنبھالا نہ گیا، کبریا سے بھی میری بات کو ٹالا نہ گیا، اور میں نے اس نور میں بس خاک شفا ڈالی تھی، میں نے اس نور میں بس خاک شفا ڈالی تھی، حشر تک پھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا۔ اور بس آخری 4 مصرے جو ہے ولادت کی شب ہے، اور میں سمجھتا ہوں فرش عزا ہے، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ کربلا کی فضیلت کے حوالے سے بس 4 مصرے پڑھ کر مولا سے بس یہی دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی نیت سے بس 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کربلا کی فضیلت سے کہ فرزند بو تراب کے صدقے میں آج پھر، فرزند بو تراب کے صدقے میں آج پھر، قسمت تو میری دیکھیے شہر عزا میں ہوں، فرزند ابو تراب کے صدقے میں آج پھر، قسمت تو میری دیکھیے شہر عزا میں ہوں، رضوان کیسے تجھ کو میں سمجھاؤں بار بار،
जन्नत ना आ सकूंगा अभी करबला में हूँ। یہ تھے جناب صادق عباس صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب صفدر سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بآواز بلند صلوات. فاتحہ. بآواز بلند صلوات. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. دیکھیں کب ہوگی ہم پہ عنایت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. دل میں جلا کے شام میں عقیدت حسین کی. دل میں جلا کے شام میں عقیدت حسین کی. جب چاہ ہم نے دیکھ لی صورت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے. زلف رسول ہاتھوں میں مثل مہار ہے. مرضی پہ چل رہی ہے رسالت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. شعر دیکھیے گا. باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. باغ جنا ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. جو چھین لیں گے آپ وراثت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. سجدے کو طول دیتا رہا فخر انبیاء. سجدے کو طول دیتا رہا فخر انبیاء. تھی طاعت خدا میں اطاعت حسین کی. کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی. بن کر گلے میں طوق
لپٹ جائے گی نماز بن کر گلے میں توق لپٹ جائے گی نماز شامل نہیں گر اس میں مودت حسین کی کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی یوں ہی نہیں اٹھے ہیں قدرت نے ان کے نام یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے نام یوں ہی نہیں اٹھائے ہیں قدرت نے ان کے نام نام خدا ہے آج بدولت حسین کی کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی دیکھیں کب ہوگی ہم پہ عنایت حسین کی کر لوں بس ایک بار زیارت حسین کی صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ صدر خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے خدا کے ہونے کی تصدیق لا میں شامل ہے مگر وہ لا جو فقط کربلا میں شامل ہے جزاک اللہ مل کر ایک صلوات بھیج دیجئے میں گزارش کروں گا جناب مہدی سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں demonstrated that a high-performance electric car could be used in everyday life. The first Tesla Roadster had a 53 kilowatt-hours battery that powered a rear motor. بر محمد والے محمد بلندر سے Roadster on a dedicated EV platform. Instead, it licensed the chassis from Lotus and used آپ سب کو جشن امام حسین بہت مبارک ہو working around the clock on the integration. 2 شعر پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد ایک منقبت کی چند اشعار پیش کروں گا دیکھیں ایسا لگنا چاہیے کہ ہم جشن میں آئے ہوئے ہیں تو آپ سب نے میرا شنا ساتھ دینا یا بر محمد والے محمد بلندر صلوات وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں حسین آج زمانے میں آنے والے ہیں اور ہے آج تیسری شعبان کل چہارم ہے آج تیسری شعبان
کل چہارم ہے، حسین آ چکے عباس آنے والے ہیں، حسین آ چکے عباس آنے والے ہیں۔ وہ ہنس رہے ہیں جو آنسو بہانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ اور دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شعر نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا،
نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ صلوات پڑھیں۔ ایک مل کر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ علی کے بیٹے کی آمد پر اور کیا لکھوں، علی کے بیٹے کی آمد پر اور کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو۔ میں گزارش کروں گا جناب پرویز ایدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب پرویز ایدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو تیسری سحر ہوئی شعبان کی نمود، لو تیسری سحر ہوئی شعبان کی نمود، فرتے خوشی سے جھوم اٹھا عالم وجود، ذبح عظیم بن گیا شعلہ ہست و بود، پیدا ہوئے حسین مکمل ہوا درود، وارد ہوا نبی و شہ مشرقین سے، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین، ہے مثل اخی خلد کا سردار یہ جوان، ہے مثل اخی خلد کا سردار یہ جوان، اس کے بیان وصف سے تھکتی نہیں زبان، میرا ہی خون اس کی رگوں پہ میں ہے رواں، میرا ہی خون اس کی رگوں پہ میں ہے رواں، یہ میرا جسم و جان ہے میں اس کا جسم و جان، مجھ سے لڑا جو میرے نور عین سے، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، درجہ ہے اس کا سارے زمانے میں سر بلند، درجہ ہے اس کا سارے زمانے میں سر بلند، اس کی صفات ذات پہ پڑتی نہیں کمند، ناخوش یہ ہو تو ہوتا ہے رحمت کا باب بند، رکھنا دھیان تم سے نہ پہنچے اسے غزن، جڑ کر ہمیشہ رہنا میرے دل کے چین سے، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، افسوس اہل جور نے سب کچھ بھلا دیا، افسوس اہل جور نے سب کچھ بھلا دیا، الفت تو کیا وفا کا جنازہ اٹھا دیا، کربل میں پاک خون کا دریا بہا دیا، کر کے نہر حسین کو خنجر چلا دیا، اب باز گشت اٹھتی ہے زہرا کے بین سے، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، خون حسین پاک سے باطل ہوا شکست، کٹ کر علیحدہ ہو گئے افکار خام و پست، بدنام ہو کے رہ گئے نادانیوں میں مست،
بے آسرا رہے نہ ہدایت سے دین پرست، پڑھتے ہیں سب یہ قول نبی شور و شین سے، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ Alright. Halo cars are exciting, aren't they? It's 2021 and it's hard to argue Tesla's at the apex of electric cars right now, and this is the best, newest, highest end thing that they make. This is Tesla Model S Plaid. Now some of you may be wondering, wait a second. I thought you weren't going to get one, because I did end up getting a Model S Plaid, but یہ آپ سب ساتھ پڑھیں گے میرے یہ کلام جو ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ رب جانے تے حسین جانے، 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 رب جانے تے حسین جانے۔ دیکھ تو ایدا واسطہ منگ لے دعا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ مولا 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 حسین، مولا 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 حسین، مولا 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 حسین، مولا 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 حسین۔ اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین ہے، جتنی پڑھا دے اج میرا حسین ہے۔ اتنی نماز پڑھ ہونا بے چین ہے، جتنی پڑھا دے اج میرا حسین ہے۔ مصطفیٰ سجدہ ودھا کہندا خدا، رب جانے تے حسین جانے، 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 رب جانے تے حسین۔ کہتا تھا فطر اس خزاں ہے بہار دے، زہرا دلال میری قسمت سوار دے۔ کہتا تھا فطر اس خزاں ہے بہار دے، زہرا دلال میری قسمت سوار دے۔ بولے یہ مصطفیٰ جھولے پہ جا، رب جانے تے حسین جانے، 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 رب جانے تے حسین جانے۔ اگلے شعر میں راہب کا واقعہ ہے جو جس کی اولاد نہیں تھی، بعد میں مولا حسین نے اس کو اولاد عطا کی۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد ہے، کہتی حسین کھیتی حسین سب دی، کیتی حسین سب دی، جھولی آباد ہے۔ میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد ہے، کیتی حسین سب دی، جھولی آباد ہے۔ ست پتر دے آکھیا راہب تجا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے،
رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے مولا 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 حسین مولا 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 حسین مولا 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 حسین مولا 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 حسین آکھیا غازی نوے ام البنین نے مرنی حسین دی گل اے ہو تیرا دین اے آکھیا غازی نوے ام البنین نے مرنی حسین دی گل اے ہو تیرا دین اے جو کوے او من دا جا بس کر دا جا رب جانے تے حسین جانے 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 کوئی نبی کل حق دی سمجھا نہیں سکیا خالق دا دین کوئی بچوا نہیں سکیا کوئی نبی کل حق دی سمجھا نہیں سکیا خالق دا دین کوئی بچوا نہیں سکیا ہر نبی جدو تھک پیا کہندا رہیا رب جانے تے حسین جانے 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 بر محمد وآل محمد صلوات محمد غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا اب میں گزارش کرتا ہوں جناب علی عباس جعفری سے کہ نذرانہ پیش کریں سب کو بہت بہت عید مبارک درود پڑھ دیجیے پڑھے دیگر صلوات حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ چند آنسوؤں کے وز کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپے تو حیات
جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ لحد کو کیا ہے مہکنے لگے گی خلد بری لحد کو کیا ہے مہکنے لگے گی خلد بری ذرا سی خاک شفا اپنے ساتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کرب بلا راتوں رات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر فرشتوں کرب بلا راتوں رات لے جاؤ شعر قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کہے گا حشر میں خالق علی کے منکر سے خالق علی کے منکر سے اٹھاؤ اپنے یہ موصلات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. درود پڑھیں.
माशाल्लाह अली जान साहब, माशाल्लाह। ये जो मनक़बत की महफ़िलें हैं और जितने भी हमारे जितने भी ज़हूर होते हैं इमाम की आमदों के सिलसिले में जो हम लोग तकारीर मुनक़्क़िद करते हैं, दिल तो चाहता है कि ये कभी भी ना ख़त्म हो, ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन इंशाअल्लाह कल भी और परसों भी ये सिलसिला हमारा इस सेंटर में जारी रहेगा। विनिपेग वालों की बड़ी खुशकिस्मती है कि मौलाना हैदर शिराजी साहब दोबारा हमारे दरमियान मौजूद हैं और ख़ास तौर पे फरमाइश के ऊपर वो अपने मसरूफ़ वक्त से विनिपेग के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। मुतअद्दिद बार हम उनके ख़िताबात से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। एक बुलंद सलावत भेजिए। मैं गुजारिश करूँगा मौलाना हैदर शिराजी साहब से कि वो ख़िताब पेश करें। السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to make this majlis a majlis of nur, of ma'rifah, of learning, a majlis that remains an asset for us in our graves, in our barzakh and qiyamah inshallah. No doubt a majlis that is held for the remembrance of the Ahlul Bayt alayhimus salam, that is the best of majalis. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. It is by the remembrance of Allah, your hearts, they are at rest. Your hearts, they relax. They feel satisfied and happy. And the best of zikr, the best of remembrance is the remembrance of Ahlul Bayt alayhimus salam. One of the poets of Iran, his name is Nizam-e-Rashti, a very honorable poet who died about 50 years ago. He had a stroke in the last days of his life and was paralyzed. He was at his daughter's house, so on the bed, lying down all the time. The day that he is to depart from this dunya, he says to his daughter that, I want you to sit by my head, hold my hand. The moment I squeeze your hand, help me sit up, stand. She says, why? He says, today is the day of my departure. And I am certain that my master Hussain will definitely come to greet me, to take my soul. And I don't want to welcome him lying down on my back. So help me sit up and make me stand. She, worried, sits by her father's head and holding the father's hand. All of a sudden, he squeezed her hand. She helped him sit up and then made him stand. He stands
puts his hand on his chest, says, Salam, Agha Jan. Omadid, Agha Jan. You've come, my master. Says, Assalamu alayk, Ya Aba Abdullah. And with a smile, he departs from this dunya. Now he is a poet with that yaqeen that he had, that he will be welcomed and greeted by the Imam. Now, he died 3 days after his demise. His relatives, they say that we saw him and we asked him, where are you? How are you? Being a poet, he replies, Shukr Khuda ra ke dar panah Husainam. Alam az in behtar panah nadarad. Thanks to Allah that I'm in the shelter of Hussain. And there is no shelter better than that of Hussain. This is a fact. This is our faith. This is certain. And we have to bond ourselves and especially our children with Abu Abdullah al-Hussain. So you sit in this majlis and then make it binding on yourself that whenever your heart breaks, whenever you want something from Allah, you say, Ilahi bil Hussaini, bil Hussaini, bil Hussain. God, by Hussain. I've sought you by Hussain. And whatever you want, you will get it by Hussain. Now all these glorious sayings that we have from the Ma'asumeen, from the Apostle, regarding the benevolence of Imam, or when it is said that under the dome of Sayyidul Shuhada, whatever you want you can get like a blank check. Why is it that so much has been given to Abu Abdullah? Why so much? Because there is a hadith here says that on the day of judgment, when mu'mineen will be sent to the heaven, hadith says 1,000 rows of mu'mineen will be sent to the heaven. Now how big that row is, we don't know. Just for an example, they say that 1 billion people are being sent to the heaven. Here hadith says 999 from those 1,000 rows will be sent by the shafa'at of Abu Abdullah al-Hussain. Massive, great impact his wujud has on us, on mu'mineen. And that remaining 1 row will be by the shafa'at of all the anbiya, remaining imams, shuhada, salihin, siddiqeen, and all of them. 999 by the shafa'at of Hussain. This is something we can see for ourselves. Every year you have programs here all year round. On the day of 9th of Muharram and the 10th of Muharram, the crowd is beyond control. People who never show up are seen on the 9th and on the 10th. Who brings them? Who gets them here? People who have nothing to do with anything, but on the 9th, they have to take a day off and they have to be part of a majlis of Hussain. So all these little inputs that we have for Abu Abdullah, that maximum input he gives on the day of reward, that is 999 out of 1,000 to the heaven by the shafa'at of Abu Abdullah. Now, the riwayat that talk about ziyarat of Abu Abdullah say that, now it was the fatwa of the ulama until majlisi that just like Hajj, it is wajib once in a lifetime. The fatwa used to be that ziyarat of Imam Hussain is also wajib once in a lifetime. Now the ruling is it is mustahab. The teachings in riwayat, they say that those who are poor, they have to go for the ziyarat of Abu Abdullah once in a year. Those who are well off, twice a year. That is Abu Abdullah al-Hussain. Everything is different for Imam Sayyid al-Shuhada. His birth, his shahadat,
how he bestows, how he gives, what Rasulullah has said for him, everything is totally different. It doesn't add up. When Abu Abdullah is an infant, once Rasulullah, he holds him and bursts into tears, starts crying. Aisha, she comes and says, "Why, Ya Rasulullah?" And then he says, "What is going to unfold on this baby of mine, that is what makes me cry." And he reveals the tragedy of Karbala, the innocence and the mazlumiyat of Abu Abdullah. And then Rasulullah says that someone who pays a visit to this my Hussain after me, for every step that people will walk for the ziyarat, Allah will reward for every step one reward of one complete Hajj and one Umrah performed with me, the Prophet. Aisha says, one step, one Hajj, one Umrah. Rasulullah says two, not one. She says two for a ziyarat of this baby. He says three. He increases and brings it to 99 Hajj and 99 Umrah per step for the ziyarat of Abu Abdullah. Now, mu'mineen who walk for the Arba'een, or even in Karbala, when all those steps they have towards the haram of Abu Abdullah, all of them, they are measured by that much of a reward by Allah Tabaraka wa Ta'ala. So much of ajr is there, so much of reward is there, and from there, that payback we have from Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. We recite Ziyarat Ashura, and towards the end of it we say, Allahumma rizukni shafa'at al-Hussain yawm al-wurud. That Allah grant us the intercession of Hussain on the day of arrival. On the day of arrival where? That is on the day of arrival in our graves. So we need that shafa'at of Hussain. We need the help of Hussain on the day of arrival. Talqeen we recite for everybody. And in that talqeen also it's a reminder of faith. We mention the names of Rasulullah and the Imams one after the other. Imams are mentioned in a pattern, in a template. Like for example, we say that I bear witness that Ali ibn Abi Talib is my Imam. I bear witness Hassan ibn Ali is my Imam. I bear witness Ja'far ibn Muhammad is my Imam. Muhammad ibn Ali, Ali ibn Muhammad, and all the Imams are mentioned. But when it comes to the name of Imam Hussain, we don't say Hussain ibn Ali is my Imam. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We say, وَأَشْهَدُ أَنَّ حُسَيْنِ ibn Ali الشَّهِيدِ بِكَرْبَلَا إِمَامِ. That is, even that deceased, that dead, he has to enter Barzakh officially with a tear. He has to cry for Hussain to get into the Barzakh. That is that permit that is given to him. That is the reminder of faith that we have. Abu Abdullah, he is great. And another quote says, Safinatul Hussain Awsa. All of the Imams that we have, they are the arcs of salvation, all of them. Here Imam says that Safinatul Hussain Awsa wa Asra. Awsa means vast, it's big, it takes everyone on board. And then it's Asra means fast. It's vast, it's fast, so it takes everyone on board. No matter how weak a person is, no matter how bad a person is, if he is bonded and connected to Abu Abdullah, he will be saved. Somehow he will be saved. Now all these gangsters, all these bad, all the sinners, somehow if they have that connection, they had the connection while they were young with the Imam,
During their life, they will be bailed out. Bailed out, they will be saved, they will correct themselves, that tawbah will be given to them, and they will be fine. And that is by Aba Abdullah al-Hussain alayhi salam. One of the majalis that was held in Tehran. Now the layout of majalis in Muharram is, first they have in Iran it is Ziyarat Ashura, and then the maddah, he comes and recites, the speaker, he recites, and then it is namaz jamaat, and after the namaz jamaat there is food that is served. A group of young boys, they also come only for food. The host of that majlis, on the 9th of Muharram, he says to them that, what is this? You come only for food. In Ziyarat Ashura, you are absent. In Maddahi, you are absent. In the speech, you are not there. In namaz, you are not there. It's only for the food you come. Now, young boys, they got offended. The next day, they did not turn up. Imam Hussain comes in the dreams of this host and says, why did you turn them back? He says that this was the seerah, this is what they did. It's only for food they came. Imam says, did they come for you or they came for me? Did they come to your house all year round, or is it only in these majalis? Was it not my banner, my name that invited them? Go apologize, bring them back. He comes to them and says, I want you all to come tonight to the majlis. Now they are young. They say, why? We won't. We got offended. You hurt us yesterday. We will not come. He says, I plead. I want you to come. Then they say, what is the reason? Why that attitude yesterday and why this change today? He says, this is the reason. They burst into tears. This is Imam has mediated. They correct all the wrong in their actions, and they come back on track. That is Aba Abdullah al-Hussain. Safinatul Hussain awsa wa asra. The ship of Hussain, the ark of Hussain, it is vast and it is fast. On the day of judgment, mu'mineen, when they will want to enter the heaven. Now this is an ayah of Quran. Ayah says that وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا. Zumur in Arabic means groups, throngs in large numbers. Siqa means they will be dragged. Khench kar lekar jayenge. Now if someone is being sent to the heaven, why do they need to be dragged? Being dragged, it's an insult. It's showing some kind of a lack of manners, less respect. Why siqa? Siqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumura. Here the riwayat, they say that mu'mineen who will want to enter the heaven, Allah says, do you have any wish? All of them, they say, one ziyarat of Aba Abdullah. We want to have a glance, a look at him, and then we will enter. Allah shows Imam Hussain to them. They will be drowned in that sight, in that ziyarat of Aba Abdullah so much that they will not move from where they are. Hadith says that meeting of only looking at the Imam will last 400 years. No matter how much they are being pushed and announced and asked to enter, no one moves. Then Allah says to the angels, pull them, drag them, take them into the heaven. That is Aba Abdullah al-Hussain alayhi salam. Or what you just recited in all of these qasidas regarding Futrus. Futrus is also an angel. He was punished for. Now, in the eve of Mi'raj, when all of the angels were present, Rasulullah is also there. Now, the height of adab and respect that should be shown to Rasulullah, a little was lacking in Futrus. He wasn't very efficient in, for example, rising, standing, saluting, whatever that was. Jibreel, being the chief of staff, he punished him, ousted from service.
The day when Abu Abdullah al-Hussein was born, and he sees that thousands of angels are in the skies of this earth, headed by Jibreel, says, where are you off to? Says, we are going to the house of Rasulullah to greet him upon the birth of his grandson Hussain. Futrus says, can I come? Says, you can, yeah, you can join us. Now Futrus is someone who cannot fly. He's injured. He's lost his wings. He comes by the cradle of Abu Abdullah, touches his lost wings to the cradle, and he is granted shifa. He is cured. He vows. He says that now that I was cured because of Abu Abdullah al-Hussein, I vow until the day of judgment, whosoever, wheresoever he be, when he sends a salam to you, Ya Hussein, I will deliver it to you. So the MSN service who takes your salams from wherever you are to Imam Hussein is Futrus. When I say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, that is taken to Imam by Futrus. Our sixth Imam, to one of his companions, says that, do you visit my grandfather Hussein in Medina? He says, no, Ya Rasulullah, I live in Medina. Karbala is so far away, I cannot go that frequent. Imam says, you don't need to go to Karbala. Just go to your rooftop, look at your right, look at your left, say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. For that one sentence of yours, one Hajj and one Umrah is given to you. Throughout, we see that all of the prophets, all of the Imams, they educated people to somehow be bonded to Abu Abdullah al-Hussein. No prophet ever got to that risalat, to that prophethood, but by shedding a tear for Imam Hussain alayhi salam. Prophet Ibrahim had to cry, and he was galloping on his horse, and he was in the lands of Karbala. He tripped, he fell, and his foot started to bleed. He got injured. He starts looking into his actions. I did not do anything bad. Then why should I go through this pain, this trouble? Jibreel descends, says, you did not do anything. You are in the land of Karbala. Here, whoever comes has to see some kind of a pain. It's ardu karbin wa bala. It's the land of afflictions and pains and tests and trials. Everyone has to. You have seen yourself. In Karbala, you are in an offline mode. You're not in the jolly mode. You're not happy. Because that is the land of Karbala. Every prophet is like that. Every prophet had to cry. Prophet Nuh, Prophet Adam, everyone was shown, was the tragedy of Karbala, was informed, they cried, and the first mimbari, or the first orator who cried and recited the Masa'ib of Abu Abdullah is Jibreel. He recites the Masa'ib of Karbala. Now, what I want to mention here is, it might be a little lengthy, but it's interesting, especially for the youth over here. The reason why I'm speaking in English is because you had too much of Urdu before English. So it's only for the young crowd that I'm talking in English mostly. Our sixth Imam, Sadiq alayhi salatu wassalam. He is reporting this hadith. Now, from among the companions of Rasulullah, we have a companion, his name is Jabir. Hadith Kisa that you recited is reported from Jabir, Jabir ibn Abdullah al-Ansari. He lived for about 94, 95 years. He is the only Sahabi of Rasulullah who saw the five Imams. And Rasulullah, he said to Jabir that you will live long. You will see my great-grandson, the fifth Imam Baqir, alayhi salam, and I want you to greet my salam to him, to convey my salam to him. And now here, our sixth Imam, he says that Jabir, upon the birth of my grandfather Hussain, you went to greet the Prophet.
And can you tell me the hadith Lawh Fatima? Lawh in Arabic means a tablet. right underneath there. So Not these tablets. Lawh means a note. put the registration there. Yeah, okay. Lawh Fatima, a note that was sent by Allah. So to keep it easy, we can say it's the birth certificate of Imam Hussain that was sent by Allah to Rasulullah on the 3rd of Shabaan when Imam Hussain alayhi salam is born. Highway acceleration. Imam says that, Jabir, can you tell me that? He says, yes, I want to see you, just want to know that. He says that whenever you want me. That is, 6th Imam is reporting that my father, Imam Baqir, he saw that report from you regarding the birth of Imam Hussain. He had made a note of it. He brings it and shows it to our 5th Imam. Says, upon the birth of your grandfather Hussain, like every other well-wisher in Medina, I also went to greet the house of Rasulullah, Hazrat Fatima and Ali, to greet them upon the birth of your grandfather. When I go there, I see that Hazrat Zahra alayha salam, she is seated with the baby in her hands, and there's a tablet that is glowing like a sun. I said to her, what is that, Maulati? She said, that is a note, a tablet that has been sent from Allah Tabaraka wa Ta'ala to my father Rasulullah to be given to me upon the birth of this baby Hussain. Jabir says, can I see it? Can I read it? She says, yes, welcome, have it. And then he says that I saw the note. I'll read the note slowly. And here, this is another evidence on the Imams that we have, that the names of all of the A'imma were mentioned in this birth certificate of Imam Hussain. On the event of Ghadir, the names of the Imams have been mentioned. On numerous occasions, Rasulullah, he mentions, now this is from Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. هذا كتاب من الله العزيز الحكيم. This is a note from Allah, the mighty, the wise. To who? لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. To Muhammad, his prophet, his light, his ambassador, his guide. And this letter is being brought by Ruh, that is Jibreel, Ruh al-Amin. Min indi Rabbil Alameen, from the Almighty Allah, Lord of the worlds. And then he says, Adhim ya Muhammad asma'i. Lord, and praise my names, O Muhammad. Washkur na'ma'i, and be grateful to the blessings I have bestowed upon you. Wala tajhad ala'i inni anallah la ilaha illa ana qasimul jabbarin. He praises himself, his might, his greatness. And then he says that inni anallahu la ilaha illa ana faman raja ghayra fadli aw khafa ghayra adli azabtuhu azaban la u'azibuhu ahadan. Says, whosoever does not accept me and does not is not obedient to me, and I will punish him with the worst of punishments, etc. And then he says, فَتَوَكَّلْ, rely upon him. إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيًّا فَأَكْمَلْتُ أَيَّامُهُ وَأَنْقَذَتْ مُدَّتُهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَسِيًّا. He says, every prophet that I send, there is an expiration date. There is an end to the life of that prophet. And before that life comes to an end, I appoint his successor before he dies. And then he says, Ya Rasulullah, after you, he who I have chosen as your successor is Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And then after Ali, his two sons, that is Hassan and Hussain, are his successors. Hassan wa Hussain. Then he says,
فَجَعَلْتُ حَسَنًا مَعْدِنَ عِلْمِي. I've made Hasan the treasurer of my knowledge Is world class. after his father. Is great. وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِي. I've made Hussain the treasurer of my revelation. Aerodynamic. Now for other Imams, Allah has just mentioned what He has given to them. Now for Imam Hussain, it's so many sentences. Like I did. First of all, he says, I made indeed Hussain the treasurer of my revelation. But I got to this V3. وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ. I honored him with martyrdom. I sealed for him a good end. فَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءَ دَرَجَةً. He is indeed the best of martyrs, the loftiest of the martyrs in rank. Now when we say Sayyidu Shuhada, there is no one in the entire creation of Allah who can be a match to Abu Abdullah. But again, The title Sayyidu Shuhada was given to Hamza, the uncle of Rasulullah, in the Battle of Uhud. I think is great. But then Obviously now landscape. that was taken away and given to Imam Hussain, and he was given the title Khayru Shuhada, the best of martyrs. Sayyidu Shuhada, the chief of martyrs, is only and only Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. He is indeed the best of martyrs, the loftiest of the martyrs in rank. وَجَعَلْتُ كَلِمَتِي التَّامَّةَ مَعَهُ. I have placed my ultimate word with Hussain. Allah says, that blank check we talked about initially, that when you go to Karbala, under the dome, their du'as, they are not denied. Every dua you have is accepted. Now for us, we cannot travel so frequent to Karbala. You can bring Karbala here. In your intentions, in your du'as, in your irada, sincerely, truthfully ask Allah that God, make this Karbala of mine. Whatever I want to get it here, because we have all got together in remembrance of Abu Abdullah al-Hussain. وَحُجَّتِي الْبَالِغَةِ عِنْدَهُ بِعِتْرَتِهِ أُصِيبْ. Imamat, Tawheed and perfection to him I bestowed, and my decisive argument I've placed it in Hussain. Ultimate word is Hussain. Whatever Allah wants is via Hussain. وَأُعَاقِبُ أَوَّلُهُمْ عَلَى سَيِّدِ الْعَابِدِينَ. Then he says that after, through him and his descendants, I will punish and I will reward the doers of good and bad. So Mizan and criteria also Allah has made in the descendants of Hussain. If someone is good, you just can't say he's a good person. See how much he is connected to Hussain, how much he is connected to the Ahlul Bayt. So the worth of being praiseworthy or on someone who doesn't have any worth is because how much he is connected and bonded to Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam or not. A body is brought to Rasulullah, that Ya Rasulullah, we want you to offer prayers on that body. Rasulullah looks at him and says, what happened to him? I sent him yesterday with Ali to carry out a task outside Medina. What happened? How did he die? He says that, yes, I was in the mission with him, with Amirul Mu'mineen. We reached that destination and some people, they brought food. Imam said, don't eat, that food is poisonous. This person who has died, he said, Ya Ali, can you not say something you have to say something all the time? He sat, he ate, he got poisoned, he died. Rasulullah, who came to offer prayers, he stepped back. He says that he hurt Ali and you want me to offer prayers on him? I won't do it. The message is delivered to Amirul Mu'mineen that this is Rasulullah. He has denied and he doesn't want to say prayers on the body. Amirul Mu'mineen rushes back to Medina, says, Ya Rasulullah, I forgave him. You offer prayers on him. That is Ahlul Bayt, the greatness of Ahlul Bayt. Here when he says someone who is disconnected with the Ahlul Bayt, that is that end, Allah punishes him. And then after him he says, Sayyidul Abidin, Zain al-Abidin, Awliya'i al-Madin. After Hussain, it is Zain al-Abidin. After Zain al-Abidin says, Muhammad al-Baqiru ilmi, wal-Ma'dinu li-hikmati. And then he says that after him,
It is Imam as-Sadiq alayhi salatu wassalam. When it comes to the name of Imam as-Sadiq alayhi salam, he says that I will make him happy fi ashya'ihi wa ansarihi wa awliya'ih. Because Imam as-Sadiq, among the Imams, is the most fortunate or the luckiest, you can say, because he had the most following. 4,000 students he had. So he had more time to propagate compared to other Imams, like our 5th Imam and our 6th Imam. So here Allah says, I will make him happy with his Shias, with his followers. Now we see we are all called the followers Ja'fari Shia, because we are the followers of Imam. Then mentions the names of the other Imams and comes to the 12th Imam. Says, وَأُكْمِلُ ذَلِكَ بِإِبْنِهِ مِيم حَ مِيم دال. Now, in this hadith also, I don't know if you can capture this. I'll just enlarge it. When it says Muhammad, you can recite a salawat. In the hadith also, Allah, He mentions the name Muhammad not in joined letters, broken letters. Mim, He, Mim, Dal. Now that is the adab Allah observes for Imam al-Asr alayhi salam. That is, first of all, the name of Imam Mahdi, you don't mention it, that's his first name, Muhammad. You don't mention that name. Even Allah says, when I want to mention that name of Imam, in broken letters, Mim, Ha, Mim, Dal. So if anywhere you have to write the name of our 12th Imam, the full name. So you write his first name, that is the name of Rasulullah, in broken hyphenated letters, because that is the adab that Allah has observed for our 12th Imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala Muhammad. He says that this chain of guidance and Imams, I end it with the 12th Imam. His name is the name of Rasulullah. Who is he? Rahmatun lil Alameen. 12th Imam is Rahmatun lil Alameen. Then says, Alayhi Kamalu Musa, Baha'u Isa, Sabru Ayyub. He carries the might of Musa, greatness of Isa, patience of Ayyub. And he will emerge in an era when my friends will be disgraced. And then he says that Ulaika awliyai haqqan. That is, the followers or the friends of the 12th Imam, the servants of the 12th Imam, Allah says Ulaika awliyai, they are my awliya. For Imam as-Sadiq, he says that I will make the Imam happy with his following. For the 12th Imam, he says, the followers of the 12th Imam, they are my awliya, Allah says. So it's a great honor that Allah has given to you and to me, that we being away from Rasulullah 1400 years, we still are the followers of Imam Mahdi alayhi salam, and Allah says they are my awliya. That is, Allah tabaraka wa ta'ala for the followers of Imam al-Asr alayhi salatu wasalam. Now this was the hadith Lawh Fatima. So the birth certificate of Imam Hussain and all the Imams, they have been mentioned here. Now, in a debate between Abu Abdullah al-Hussain and Amirul Mu'mineen Ali alayhi salam, now like father and son, they have a talk, they have a chat. Imam Hussain is young. Amirul Mu'mineen says, Hussain, come sit by me. He comes and sits there. Says, Hussain, Rasulullah has said all these statements for me. All these faza'il for me, Ali. He mentions so many of them. Like Siddiqul Akbar, Kaffatu wa Kaffail, Fil Adli Sawa, he is my brother in the dunya and akhirah, Khairul Bashar, the best of mankind. And he lists all of those qualities that Rasulullah mentioned for Imam Ali alayhi salam. Then Imam says to Hussain, what do you have, Hussain? Imam says, in that childhood, I have a father like Ali, do you have? I have a mother like Fatima, do you have? Here Imam holds him, hugs him, kisses him and says that Allah kill that person who kills you.
Qatalallah man qatalani, who has killed me. So someone who has killed Abu Abdullah is like who has killed Amirul Mu'mineen Ali alayhi salam. For this bond and this connection that we have with Abu Abdullah, Qais ibn Musahhar, one of the envoys and ambassadors of Abu Abdullah, he sent a message to Kufa with Qais. Qais, when he's a young man in his 20s, brings the message of Abu Abdullah, and when he sees the situation in Kufa, he rips that message and swallows it so that the message doesn't get into the hands of the Kufians. He gets arrested. They ask him, what was that letter? What was that note? Whose names were mentioned? Who was it addressed to? What were the contents of that letter? Qais doesn't say anything. He says, why did you rip it? He says, I did not want that pure note to get into your najis hands. That's why I did not want. He says, you know the consequences? He says, yes, I know the consequences. He's taken, he is killed, and the message gets to Abu Abdullah. Imam faces Kufa, cries like he cries when he was reciting Dua Arafah. And then he says, Allahumma ja'al lana wa li shi'atina. God, make it for us and for our Shias. Indaka manzilan kariman. An honorable station you give them by you, where you are the Almighty. وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ شِيعَتِنَا فِي مُسْتَقَرٍ مِّن رَحْمَتِكَ. And unite us, the Ahlul Bayt, and our Shias by your mercy. O Lord, إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. That is the dua of Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. A person he comes to, now from Imam Hussain we don't have many riwayat because Abu Abdullah, he wasn't given the exposure for 10 years. That is during the time of Imam Hassan, he wasn't allowed to have any kind of presentation. No khutbah, no jumas, no leading, no gatherings, nothing whatsoever. Now, Imam says, a person comes to him and says that, Ya Ibn Rasulullah, I am a sinner and I cannot not sin. I have a habit of sinning. What do I do? Imam says, I'll tell you 5 guidelines. Do these 5 things and then you do whatever you want. Sin as much as you want. If'al khamsata ashya waznib ma shi't. Do these 5 things and then sin. فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَاذْنِبْ مَا شَئْتَ. Says, don't eat from the provisions and sustenance of Allah and then sin as much as you can. Don't eat anything. Don't drink anything. And then second, أُخْرُجْ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَاذْنِبْ مَا شِئْتَ. Get out from the wilayat of Allah, from the rule of Allah and sin. If you can come to a place where Allah does not rule, where Allah does not exist, there you go and sin. He says, that also I cannot. Third, utlub mawdi'an la yaraka Allah waznib ma shi't. Find a spot where Allah cannot see you. Go there and sin. Fourth, when Malakul Maut comes to seize your soul, you flee away, run away, find a way, and then don't die. And then you sin. And the 5th Imam says that إِذَا أَدْخَلَكَ مَالِكٌ فِي النَّارِ, that if the Malik of the hell, he takes you and puts you in the hell, don't enter the hell. And then you sin as much as you can. He says, I can't do any one of them. So that is how Imam, he guides him and he puts him away from sinning. Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. Now what you see in Qum, this Hawza Ilmiya of Qum, is by the barakat of Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. The founder of the Hawza Ilmiya of Qum is Marhum Ayatullah al-Uzma. Now he is the founder, Sheikh Abdul Karim Ha'iri is the founder. Now when he gives lectures every day, there is someone who recites the Masa'ib of Abu Abdullah and then he starts the lecture every day. This was the pattern throughout his life. One of the students, he says that we come here to learn from you, not here to sit and cry for the Masa'ib of Hussain every single day. He says on the minbar in that lecture that whatever I have is from Hussain.
so I have to cry for him every day. And then he says his story that I was in Najaf, I was studying there, and I had a vision that someone said to me that 40 days from now you will die. Pack up, get ready to go. Now I said, what to pack? Everything is all ready. He continued his tasks as usual, as normal, and on the 40th day they were out having a picnic with his students outside Najaf. He says he shivered, he shook, he had fever, temperature, and the health deteriorated rapidly. They bring him home, they face him the Qibla, and everyone is worried. And now they see that he is departing from this dunya. He says that a time came that I was wrapped up with that white sheet, I was covered, everyone crying around me. My soul is out of my body and ascending towards the skies. And there I seek help from Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. I said to him, Ya Abu Abdullah, I haven't done anything in my life, anything for my akhirah. Allow me, give me some time so that I can do something for my akhirah. Now the angels who had taken my body, my ruh out of my body, they say that permission has been granted. You have to abort this death, return the soul to the body, because Abu Abdullah al-Hussain has mediated over here. So Abu Abdullah al-Hussain, he can reverse death as well. So that is that power, that ability Allah has given to the Imams, especially to Abu Abdullah al-Hussain. So the body... The ruh returns to the body, and then he says that slowly I move the sheet, and then everyone crying around me, there's a change in tone and mood, and from that moment I vowed that until I live I have to cry for Abu Abdullah al-Hussain. So whatever you see being said worldwide, globally, the credit of all of that goes to the founder of the Hawza Ilmiya of Qum, and that is via Abu Abdullah al-Hussain alayhi salatu wassalam. We ask Allah Jalla wa Ala to help us, to bond us with Abu Abdullah al-Hussain, Sayyid al-Shuhada. Now one of the other incidents that we can mention during the war when Iraq and Iran, one of the Shuhada, his name is Shaheed Sadiq Yari. Now Saddam, he killed 1.2 million Shias, 1.2 in that 10-year war, 8 years of war. Among the tortures that he used to do, it says that he brings this Shaheed Sadiq Yari, and he had a mincing machine. And he used to mince people live on those machines. It says this Shaheed, when he was brought, he also was shaking, shattered, feared, scared that I have to get into that machine, and all of a sudden, he is relaxed. Now those who were there around him, they say that what happened? You were crying and pleading all this time, and what happened? Suddenly you stopped. He says, I saw Abu Abdullah al-Hussain here. He greeted me, he welcomed me. He says, nothing will happen, I am with you. That is Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam. That is, you be with the Ahlul Bayt alayhim salam. Ahlul Bayt, they are always with you. Antum ash-shuhada. That is, you are the martyrs, you are the witnesses. You are the Imams, you are the guides, you are the dalil that we have. Allah Tabaraka wa Ta'ala has placed. Now, dua that we have on this day of Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam is the hastened return of our Imam, our master, our Hujjah, Imam al-Asr alayhi salatu wassalam. Whatever you have in your mind, whatever you want from Allah Tabaraka wa Ta'ala, not forgetting those who have no access to this dunya anymore. Not forgetting those who wanted to be part of these majalis. For whatever reason, they could not come. Remember them. Because when you pray for others, your du'as, they are granted. A few times we will all repeat and say the Mubarak name of Abu Abdullah. Whatever hajat you have in your mind, just keep on double clicking on those hajat. Inshallah, by Sayyid al-Shuhada, Hussain ibn Ali ibn Abi Talib, they will be given to you for the well-being of our children, for their iman, for them to be enlisted among the best of Muslims, among the best of supporters
of Imam al-Asr alayhi salam, for all those who are ill and ailing, for all those who have requested for shifa, for all of your hajat, whatever you want from Allah. Tabarak wa ta'ala, Ilahi bil Hussaini, bil Hussaini, bil Hussain, bil Hussaini, bil Hussaini, bil Hussain. بالحسين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. For all mu'mineen and mu'minat, a Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.